کیا ہے؟ ایک تسکین ہے نبی علیہ السلام کی بات سننے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کھولنا کیسے ہے. کسی بھائی نے کہا ہے سادہ سی بات ہے کہ سب سے پہلے روزہ کھولنے کے لیے ضروری چیز ہے کہ وقت جو ہے یہ دن یہ سورج جو ہے یہ غروب ہو جائے. اذان بے شک ہو یا نہ ہو, اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اذان کا تعلق ہوتا ہے نماز سے. یہ بات سن لیں کہ آؤ لوگو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اس سے ہوتا ہے. اگر اذان نہیں بھی ہوتی, آپ جنگل میں ہیں, کسی اور جگہ ہیں, لائٹ چلی گئی ہے, کوئی اور مسئلہ بن گیا, اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ لو جی اذان نہیں ہوئی, اذان نہیں ہوئی. اصل چیز ہے کہ سورج غروب ہو جائے, ٹائم ہو گیا, جس جگہ ٹائم ہو آپ بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھول سکتے ہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ روزہ کھجور سے کھولا جائے, اور اگر کھجور نہیں ملتی تو چوارے کے ساتھ کھول لیا جائے, اور اگر چوارا نہیں تو نبی علیہ السلام پانی کے ساتھ کھولتے تھے. نمک کے ساتھ روزہ کھولنے کا کوئی ثبوت نہیں. اگرچہ کو نمک کے ساتھ کھول جاتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ کھولا تھا نمک سے, یہ کوئی حدیث نہیں. کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کھجور پکڑیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دائیں ہاتھ سے. آپ نے یہ نہیں کرنا کھجور پڑھ کے چال اندر منہ نہ, آپ نے کھجور کو پکڑ کے توڑ کے اس کی گٹھلی نکالنی ہے. این ممکن کہ اس کے اندر سنڈیاں کیڑیاں پتہ نہیں کیا کیا ہو. میرے سونے نبی, میں صدقے جاواں سونے نبی, آپ نے ساری زندگی کدی کھجور کو پھاڑ کے نہ سیدھی مونچھ نہیں پائی. نبی علیہ السلام کھجور کو توڑتے تھے, اس کی گٹھلی نکالتے, اس میں اگر کیڑا ہوتا تو وہ صفائی کرتے تھے. آپ بسم اللہ پڑھ کے, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے روزہ کھول لینا ہے. اور روزہ کھولنے کے بعد آپ نے جب پانی پیا, آپ نے کوئی چیز جو کچھ بھی آپ نے دودھ پانی جو کچھ بھی کھایا پیا, اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دعا بعد میں پڑھنی ہے. یہ روزہ کھولنے کی دعا جو لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلے پڑھیں, نہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ جس وقت کھل جائے تو بعد میں یہ پڑھیں کیا؟ ذہب الظمأ, اور گئی بھوک. اب دیکھیں آپ نے تو روزہ کھولنا ہی نہیں, تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں, جو لوگ پہلے پڑھتے ہیں, گئی بھوک. ذہب الظمأ وابتلت العروق, اور جو اندر تھی نا انتڑیاں یہ تار ہو گئی. اب دیکھو آپ اگر پہلے پڑھو گے تو تار کیسے ہوئی ہیں؟ یہ بات سمجھ لیں. ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں مجھے امید ہے اللہ مجھے ضرور اجر عطا فرمائے گا. یہ دعا پڑھ لیں. یا حدیث کی دوسری دعا بھی آتی ہے, دو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یا اللہ تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور یہ رزق تو نے دیا جس کو کھا کے میں روزہ کھول رہا ہوں. ایک بات تو روزہ کھولنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ بڑی ضروری ہے. اب میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا, اس کو دھیان سے سننا ذرا, مہربانی. نماز تسبیح کا جو مسئلہ ہے نا, اس لیے کیونکہ کل جمعہ آ رہا تھا تو میں نے اس لحاظ سے کہا کہ یہ مسئلہ آنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا تھا, چچا اگر ہو سکے تو زندگی میں ہر روز اس کو پڑھنا, اگر نہیں تو جمعے کے دن ہی پڑھ لینا کرنا, جمعے کے جمعے. اور چچا اگر نہیں تو چلو مہینے بعد ہی پڑھ لینا. میرے چچا اگر نہیں تو سال بعد ہی پڑھ لینا, اور نہیں تو میرے چچا پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ ضرور لینا. یہ صلاۃ تسبیح جو ہے یہ جامع سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے. سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا کو بلایا, حضرت عباس کو. آپ نے کہا یا امی, اے میرے چچا جی, یعنی بلانے کا انداز دیکھے سونے محمد الرسول, میرے چچا جی, الا احبک الا اعطیک الا امنحک, اے میرے چاچا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں, کیا چاچا میں محبت نہیں کرتا؟ کیا میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ چاچا میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, اگر اس کے اوپر آپ عمل کر لو تو کیا ہوگا؟
اگر اس کے اوپر عمل کر لو، وہ 4 رکعت نفل ہے وہ آپ نے پڑھی ہے۔ جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز ہے یہ آپ ان اوقات میں پڑھ سکتے ہو، رات ہو دن ہو کوئی وقت جب نفل پڑھنا جائز ہے۔ چچا 4 رکعتیں ہیں پڑھنی ہیں، وہ چچا ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، اولہ پہلے گناہ و آخرہ اور بعد والے گناہ وہ بھی معاف کرے گا، و قدیمہ پرانے کوئی جوانی کے کوئی بچپن میں کیے گناہ اللہ وہ بھی معاف کرے گا، و حدیثہ اور جو نئے نئے کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف کرے گا، و صغیرہ اور کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، و کبیرہ اور کبیرہ بڑے 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 گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، و خطأہ اور غلطی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا چچا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، و عمدہ اور اگر کوئی گناہ جان بوجھ کے کیا ہے نا تو یہ عمل کر لیں اللہ جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے گا، و علانیتہ اور وہ گناہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیے اللہ وہ بھی معاف کرے گا، و سرہ اور وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو اندر بڑھ کے چھپ کے کلیاں کیتے نہ سمجھتا بندہ کسی کو پتہ نہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ چچا یہ کام کا ضرور کرنا، 4 رکعتیں نفل پڑھنی ہے اور 4 رکعتوں میں کس طریقے سے آپ نے نماز شروع کی، فرض کریں اللہ اکبر سبحانک اللہ، یہ سب سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ قل هو اللہ تک آپ آ گئے تو قیام کے اندر اس کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک دفعہ ہے۔ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سب کچھ پڑھ لینا نا قیام کے اندر، اور 4 رکعتوں میں اس طرح کرنا ہے کہ قیام کے اندر جب سب کچھ پڑھ لینا ہے تو آپ نے 15 مرتبہ یہ پڑھنا ہے قیام میں، اور اس کے بعد رکوع میں پہلے پڑھ لیں بعد پڑھ لیں، باقی ساری نماز میں آپ پہلے پڑھ لیں بعد پڑھ لیں، کوئی سے رکوع میں جا کے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ رکوع کے اندر، پھر سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، 15 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ کتنا ہو گیا یہ 35 جی 35 اور پھر پہلے سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے، وہ آپ سجدے کے اندر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، پھر بیٹھے اللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی، آپ کی مرضی ہے پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، سب کچھ پڑھنا ہے 10 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان کتنا ہو گیا 55 اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، باقی سب کچھ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ یا 2 دعا کرتے ہیں نا وہ پڑھنی ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنا ہو گیا جی 65 مرتبہ، اور یاد رکھیں پہلی رکعت میں جب اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کر کے اٹھنا نہیں بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں حدیث میں آتا ہے قبل ان تقوما بیٹھنا، کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنا ہو گیا ایک رکعت میں 75 مرتبہ تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا چچا یہ 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب آپ دوسری رکعت میں ہیں تو باقی تو سب ایسا ہی ہے، دوسری رکعت میں آپ اتحیات پہ بیٹھے ہیں، اتحیات پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں پھر آپ نے سجدے 2 کر کے تو بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھ کے، اچھا یہاں ایک بات ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر نہیں کرنا، آپ نے جب اٹھنا ہے پھر سن لیں اللہ اکبر نہیں کرنا، آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ ہو گیا، چپ کر کے آپ اٹھ گئے،
یہ تیسری رکعت میں پھر اس طریقے سے بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اٹھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں پھر اتحیات سے پہلے پڑھ لیں یا سب سے اخیر میں سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 10 مرتبہ آپ پھر پڑھ لیں، یہ 300 مرتبہ ہو گیا. اس کا ایک تو فائدہ ہو گیا سارے گناہ معاف، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اور میں صدقے جاواں سونے نبی تو، میں صدقے جاواں ساری دنیا قربان کر دوں محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے چچا ولو کانا ذنوبک مثل زبد البحر، اگرچہ تیرے گناہ سمندروں 7 سمندروں کی جھگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے. اور اگلی بات آپ نے کہی اور رمل عالی جن، یا ساری کائنات میں جتنے صحرا میں ریت کے مٹی کے دانے ہیں، دانوں کے برابر بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا اور خود بھی پڑھنا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی اور جمعے کا جمعے مہربانی یہ ماہ رمضان ایک موقع ملا ہوا ہے اور فائدہ اٹھا لو یار. اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.